بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید خود ایک معجزہ ہے کہ جس میں کئی معجزوں کا ذکر ہے جن کے سامنے سارے سائنسدان بے بس ہیں، لیکن سائنس بار بار قرآن کی سچائی کے ثبوت فراہم کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ اصحاب کہف اپنے کتے سمیت ایک غار میں 309 سال تک سوئے رہے اور پھر بیدار ہو گئے۔ قرآن مجید اللہ کی نافرمان قوموں کی تباہی کے قصوں سے بھرا پڑا ہے۔ فرعون اور نمرود جیسے حکمران اپنے گھمنڈ اور غلط فیصلوں سے پوری قوم کی تباہی کا باعث بنتے رہے۔ دنیا پر حکمرانی کرنے والے 4 ہی بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت بے حد وسیع و عریض تھی۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں، جبکہ کافروں میں نمرود اور بخت نصر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی میں سے ایک یعنی نمرود کی بادشاہت کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مچھر نے ایک اتنے عظیم الشان بادشاہ کو کیسے ہلاک کیا؟ مچھر کتنے سالوں تک نمرود کے دماغ میں رہا؟ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے کیا چاہتا تھا؟ نمرود اپنے آپ کو خدا کیوں کہتا تھا؟ ان سب سوالات کے جوابات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمرود 400 سال سے بادشاہ چلا آ رہا تھا۔ نمرود کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سام تھا۔ یہ ولد الزنا اور حرامی تھا اور اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ زنا کی جو وجہ تھی وہ صرف اور صرف یہ تھی کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ 400 سال بادشاہی کرنے کے بعد سرکشی اور تکبر اور غرور اس کی طبیعت میں سما گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ہی تاج شاہی اپنے سر پہ رکھا، اس سے پہلے کبھی کسی بادشاہ نے کوئی تاج نہ پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پوجا کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے تھے۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا، اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے، مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے اس شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے یہ روایت نقل کی ہے کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ نمرود ایسا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس نے اپنی سلطنت میں قانون بنا دیا کہ خوراک اور غلہ صرف اسی کو ملے گا جو مجھے خدا مانے گا۔ نمرود نے پورے ملک کے غلے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ خوراک صرف اسی کو ملتی جو اس کو خدا مانتا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے نمرود کے دربار میں پہنچے تو اس نے کہا، پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، پھر ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں اعلان فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود غصے سے پاگل ہو گیا، آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلا لیا اور اس کو ریت سے بھر کر گھر لے گئے اور سو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ کی بیوی حضرت سیدنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائی اور آپ کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر آپ علیہ السلام بولے، یہ کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا، یہ اسی آٹے سے بنائی ہیں جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ چنانچہ آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ نمرود ایسا ظالم تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ علیہ السلام کو اپنے دربار بلایا اور حسب ذیل مکالمہ یعنی مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود بولا، اے ابراہیم، تمہارا رب کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اور لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب زندہ
زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھمنڈی آدمی ہے جو زندہ اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران و پریشان ہو گیا، کچھ بھی نہ بول سکا اور اس طرح یہ مناظرہ ختم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا فیضان علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی رداد ان لفظوں میں بیان فرمائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو اس کو مغرب سے لے آؤ۔ ہوش اڑ گئے قافلے کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ ایک روایت ہے کہ اس ظالم بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی، دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا، تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اسے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کے آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا لشکر تیار کیا، زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ پہنچا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا، بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوست سب کھا گئے اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا، اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار چپیٹ لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور جوتیاں کھاتے کھاتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ دوستو، اللہ ہی کی وہ پاک ذات ہے کہ جو ہمارا رازق، خالق اور مالک ہے۔ وہی موت اور زندگی دینے والا ہے۔ دن رات، سورج، چاند اور ستارے، کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہ عذاب الہی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ تو بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے اور کبھی بھی کسی بھی بات کا غرور نہ کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں دوستو آمین لکھنا مت بھولیے گا۔